بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایک بار جو آتا ہے جس کو وہ ضرور پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اصالِ ثواب کی یہ نشست ہے اور مجھے پورا احساس ہے موسم کی شدت، دھوپ کی حدت اور احباب کا دور دراز سے تعزیت کی نیت سے یہاں پر تشریف لانا۔ کریم اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم جناب سرفراز احمد چٹھا صاحب، بھائی افضال احمد چٹھا صاحب، شہباز احمد چٹھا صاحب، محترم جناب عرفان احمد چٹھا صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی یہ اصالِ ثواب کی نشست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم جناب چودھری منظور احمد چٹھا صاحب، آپ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ کریم اللہ ان کے والدین کی قبر پر اپنی شان کے مطابق اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اعجاز احمد چٹھا صاحب اور حاجی عمر حیات صاحب، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی کہا گیا ہے کریم اللہ ان سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا وسیع و عریض باغ بنائے۔ احباب گرامی، میں اگلے چند لمحے آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ روایتی خطبہ کی طرح مجھے کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، میں بڑے مختصر وقت میں اپنی حاضری مکمل کر لوں گا۔ توجہ ہے دوستو، بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے اور نسل انسانی کی ترویج کے لیے خالق کائنات نے جن دو ہستیوں کا انتخاب کیا ان میں سے ایک کو ماں کہتے ہیں اور دوسری ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ سب انسانوں کو بغیر والدین کے ہی پیدا کرنا چاہتا تو وہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے۔ توجہات اگر مبذول ہو جائیں آپ کی، اگر وہ انسان کو بغیر ماں باپ کے بھیجنا چاہتا تو اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا کے دکھایا کہ میں چاہوں تو بغیر ماں کے بغیر باپ کے کسی بھی بچے کو دنیا میں بھیج سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا کہ مجھے حاجت نہیں ہے کسی خاتون کی یا کسی مرد کی نسل انسانی کو چلانے کے لیے۔ تو پھر اس جیسا عظیم مجمع کہاں دستیاب ہوگا جہاں میں یہ فکرہ کہہ رہا ہوں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بغیر والدین کے
قادر ہے انسانوں کو پیدا کرنے پر، تو پھر اس نے نسل انسانی کو چلانے کے لیے والدین کا انتخاب کیوں کیا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ ہر ماں اور ہر باپ عام اور برابر نہیں ہوتے، کچھ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں جن کی گودوں سے میں نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتا ہوں، کچھ ایسے باپ ہوتے ہیں جن کی، اس کی ریپیٹیشن بند کر دیں بچے، یہ آواز جو بار بار پلٹتی ہے اسے بند کر دیں، ضرورت نہیں مجھے، کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کی گودوں میں انبیاء پروان چڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے باپ ہوتے ہیں جن کی صلبوں میں اللہ کریم انبیاء کرام کا نور رکھتا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں فکرہ پیش کر دوں، اگر ماں سمیہ ہو بیٹا عمار بن یاسر پیدا ہوتا ہے۔ بھائی اگر جنہیں ہاتھ اٹھانا آتے ہیں میرے ساتھ تعاون فرمائیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماں سمیہ ہو بیٹا عمار یاسر پیدا ہوتا ہے، ماں ام البنین ہو بیٹا عباس علمدار پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بھی سارے ساتھ نہیں ہیں میرے، اور ماں پہ کیا فکرہ کہوں میں، ماں سمیہ ہو بیٹا عمار ہوتا ہے، ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس علمدار ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو بیٹا حیدر کرار ہوتا ہے، اور ماں آمنہ ہو تو بیٹا محمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ، علامہ صاحب یہاں قریب توجہ فرمائی ہے آپ نے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اور ابھی مجھے ایک ہستی کا نام لینا ہے، کہہ رہا ہوں ماں سمیہ ہو بیٹا عمار ہوتا ہے، ماں ام البنین ہو بیٹا عباس علمدار ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا علی المرتضیٰ ہوتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہو، یار بندہ آیا ہی نہیں جڑا اس فکرے تے میرے نال نہیں بولیا، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا علی المرتضیٰ بنتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہو تو ایک حسن بنتا ہے، ایک حسین بنتا ہے، اور جہاں کائنات کی ساری پاکیزہ مائیں اپنی چادر تطہیر کو برکت حاصل کرنے کے لیے جس خاتون کے قدموں میں رکھ دیں، اور وہ ماں آمنہ ہوتی ہے بیٹا محمد مصطفیٰ۔ میں شکر گزار ہوں ان احباب کا جنہوں نے توجہ فرمائی ہے میرے فکرے پر۔ میں نے دیکھو ایک لفظ ہے ماں، ایک لفظ ہے ماں، نوجوان توجہ فرمائیں گے، میں آیا ہوں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہے علامہ صاحب ماں، کتنے حروف ہیں گن کے دسو؟ میم ایک، الف دو، اور نون گنہ تین۔ یہ جو لفظ ماں ہے نا، ماں، اس لفظ میں کوئی نقطہ نہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں اس بات، میرے حال دیکھو، نہ میں کوئی شعر پڑھنا نہ میں سر لانی، میرے کو تے خیرات ہے شاہ نجف کی، تے میں منڈنی ہے تے بڑی مہربانی۔ ایک لفظ ہے ماں، میم الف اور نون گنہ کے ساتھ، اس لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں۔ ایک لفظ ہے اماں، جڑا جڑا لفظ بلاندہ کوئی بندہ، اماں پہ بھی نقطہ نہیں۔ ایک لفظ ہے امی، سر چکو یار میرے نال سیانے بندے بیٹھے ہو، نہ ماں پہ کوئی نقطہ ہے، نہ اماں پہ کوئی نقطہ ہے، اور نہ ہی امی پہ کوئی نقطہ ہے۔ رب نے حروف تخلیق کر کے بتایا ماں ہوتی ہی وہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ماں ہوتی ہی وہ ہے جس پر ہم کوئی نقطہ رکھنے ہی نہیں دیتے۔ اہلیان ورپال، میں بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا اگر آپ میرا یہ فکرہ اپنے دل سے سنے۔ میں نے کہا ماں میری ہو، رب نقطہ نہیں رکھنے دیتا، ماں تیری ہو، رب نقطہ نہیں رکھنے دیتا، ماں ہم
چاہتا ہوں میں، کیوں گوارا نہیں ماں پر کوئی نقصان، اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ جس کے قدموں میں اسے جنت اتارنی ہے، جس کے قدموں میں دہرا رہا ہوں، جس کے قدموں میں اللہ نے جنت اتارنی ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بے نقص ہو، بے عیب ہو، بے نقطہ ہو، اور پھر نبی اعلان کرے الجنت تحت اقدام امہات۔ اور لوگوں، جنت کو تلاش میں بھٹکنے والوں اور جنت کی تلاش میں اپنی جبینوں کو محراب زدہ کرنے والوں، سنو، جنت کہیں اور نہیں ملتی، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے لا شریک نے جنت کو رکھ دیا ہے، جنت کو۔ آمادہ ہیں جو ممبر کے قریب ہیں وہ تو آمادہ ہوں یار، آپ تو میرے مزاج سے واقف ہیں، میں کچھ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میری گفتگو کا عنوان ماں ہے، میری گفتگو کا عنوان ماں ہے، توجہ ہے آپ کی احباب؟ کیا نمبر ہے مجھے بتائیں، میں اعلان 811 نمبر گاڑی ہے، وہ جس کی بھی ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، جسے جو آتا ہے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ذرا ہمتن گوش رہیں، کہا جنت کی تلاش میں جانے والوں، انسان وضو کر کے مسجد کیوں جاتا ہے؟ جنت کی تلاش میں۔ انسان احرام باندھ کے عمرہ کرنے کیوں جاتا ہے؟ جنت کی تلاش میں۔ انسان کعبے کا طواف کرنے کیوں جاتا ہے بھائی؟ جنت کی تلاش میں۔ یہ صدقات، یہ خیرات، یہ دیکھیں، یہ بڑھتے ہوئے لنگر کس لیے ہیں؟ جنت کی تلاش میں۔ کریم نے فرمایا تلاش ادھر ادھر نہ کرو، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی ہے رب نے، ماؤں کے قدموں تلے۔ اب سنو فکرہ، تمہاری ماں، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں، میری ماں، میری جنت میری ماں کے قدموں میں۔ ہاتھ ہو گئی جن کے بارے میں نبیوں کا سلطان فرما رہا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی سردار، میرا حسین بھی جنتیوں کا سردار۔ دنیا تلاش تو کرے، کس عظیم ماں کو زہرا کہتے ہیں، جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہو، اس عظیم ماں کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جنت ماں کے قدموں تلے۔ تھوڑا یا کو آیا ہو تو کرو یار، سن رہے ہیں آپ، کمال کرتے ہیں میاں۔ جنت ماں کے قدموں تلے، ورپال کے رہنے والے میرے عزیز سامعین، میرا فقرہ اپنے دل پہ نقش کیجئے۔ میں اعلان کر رہا ہوں، حجرے میں تو نہیں ہوں، ممبر پہ ہوں، اوٹ کے پیچھے تو نہیں ہوں، مجمع عام میں ہوں، میں ذمہ دار مجمع میں بڑی ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں۔ ماں کے حرف 3 ہیں، باپ کے حرف بھی 3 ہیں، جنت کے حرف بھی 3 ہی ہیں۔ اگر کسی کو اعتبار نہیں تو وہ گن کے دیکھے، ماں کے حرف 3 حرف ملے تو ماں، 3 حرف ملے تو باپ، توجہ ہے، اور 3 حرف ملے تو جنت۔ یہ اعلان ہے، جنت کہیں باہر تلاش کرنے نہ جانا، جنت تمہارے گھر میں ہے۔ کیسے؟ کہا جس پہ ماں باپ راضی ہیں وہ جنت میں جائے گا نہیں، وہ تو رہتا ہی جنت میں ہے۔ اوہ میں کی کرائیں یہاں، وہ تو رہتا ہی جنت میں ہے، اور جس کے ماں باپ راضی نہیں، نہ وہ یہاں جنت میں ہے نہ وہ وہاں جنت میں ہے۔ میں قربان اس دہلیز عصمت پر جہاں ایک ماں ایسی بھی رہتی ہے کہ سید الملائکہ جبریل جیسے بھی اس دہلیز پر آئیں تو بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جن کے قدموں میں جنت اترے وہ تو ساری مائیں ہیں، اور جنت والے ایک بار جس کی
ماؤں میں فرق ہے یار، ماؤں میں فرق ہے یار۔ انسان یہاں سے خواہش کرتا ہے کہ وہاں جائے۔ کون نے آسمانوں کی بلندی، آسمانوں کے اوپر کی بلندی، یہاں سے وہاں جانے کی خواہش تو سب کی ہے، میں اتنا بلند ہو جاؤں۔ یہ کون سی ماں ہے جو مصلے پہ نفل پڑھ رہی ہے تو چکی چلانے کے لیے وہاں والے آرزو کرتے ہیں کہ یہاں جائیں؟ یہ کون سی ماں ہے؟ فکرہ کہہ دوں احباب اگر آپ کی توجہ ہے، یہ وہ ماں جس کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت۔ توجہ سامعین گرامی قدر، پھر مجھے یہ جملہ پورے زور سے کہنے کی اجازت دیجئے۔ حسن جنتی جوانوں کا سردار، حسین جنتی جوانوں کا سردار، حسن سردار، حسین سردار عام نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار حسن، جنت کے جوانوں کے سردار حسین۔ سامعین گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے حسن کو سردار وہی مانے گا جو جنتی ہوا، حسین کو سردار وہی مانے گا جو جنتی ہوا۔ اس دنیا میں فیصلہ کرو جس کا چہرہ ذکر حسنین سن کر گلاب کی طرح کھل اٹھے، سمجھ لو ہاتھ اٹھانا یار، سمجھ لو جنتی ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھو یہاں بھی لعنت اللہ ہے، وہاں بھی ٹھہر جانا ذرا۔ حسنین کا ذکر وہ کرے جو جنتی ہو، وہ سنے جو جنتی ہو۔ توجہ 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 توجہ۔ پھر دو ہستیاں حسنین کے اوپر بھی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما۔ حسن سردار، حسین سردار، مگر ان دونوں کا باپ علی ان دونوں سے بھی بڑا سردار۔ میں نے کہا علی کو مولا ماننے سے پہلے رب پہلے جنتی بناتا ہے، پھر علی کا پیار سینوں میں عطا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ ہے سورہ مریم، یہ ہے 16واں پارہ۔ مجھے بڑی جلدی سے اپنی گفتگو کی معراج کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں اللہ کے قرآن سے۔ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، گڑی ہوئی بات نہیں ہے، سنی ہوئی کیسٹ اور سی ڈی نہیں ہے، عطائے شاہ نجف ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، 32 نمبر آیت ہے، اور آیتیں ہماری مرضی سے نہیں آئیں، آیتیں اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجی ہیں۔ کس عظیم شخصیت کو ماں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بن بیاہی کمواری حالت میں حضرت عیسیٰ کی ماں بن گئی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا مالک، میں نے آپ کی بڑی توجہ حاصل کی ہے، مالک میں بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اوئے ہوئے، میں بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، نبی زکریا نے پالا ہے مجھے، بیت المقدس میں رہ کے پروان چڑھی۔ ٹھیک ہو گیا، میں بن بیاہی ماں بن گئی، اس بچے کو لے کے جاؤں گی تو قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا اے میری کنیز مریم، جب لوگ اعتراض کریں تو تم نے منہ سے بول کر جواب نہیں دینا۔ ہم جانے ہمارا حجت جانے، ہم جانے ہمارا نبی جانے، ہم جانے اور ہمارا تمہیں دیا ہوا یہ بچہ جانے۔ بی بی مریم بستی میں پہنچی، یہودی علماء ڈیرا گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مریم تیرا خاندان بڑا پاکیزہ ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ توجہ بھائی، بی بی مریم خاموش، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ 3 دن کی عمر میں اللہ کا نبی بولا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر پالا نے ہو جس برداشت کرو یا یہ ونڈ پاؤ مل پاؤ تو میں فکر آکھاں
مجھے اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہ ہو میرے عزیزوں اور اسے پڑھنے لکھنے کا کہنا ہو تو دو لفظ ہیں لغت میں. اگر کوئی ان پڑھ ہو اسے عربی میں کہنا ہو کہ تو پڑھ, اسے کہتے ہیں اعلم, تو پڑھ, تو جان, یا فارسی میں کہتے ہیں افہم, تو سمجھ. اگر کوئی جانتا نہیں اسے علم کہا جائے, اگر کوئی سمجھتا نہیں اسے افہم کہا جائے. یہ حکم صرف اسے دیا جائے گا اقرا کہ تو پڑھ. جسے پڑھنا آتا ہوگا اسے کہا جائے گا اقرا. پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. اے میرے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے. یہ اقرا بتا رہا ہے رب نے پڑھا کے بھیجا تھا نبی کو, جبھی تو کہا تھا اقرا. جو ہم نے پڑھایا تھا وہ اب پڑھ کے سنائیے. میں اللہ کا بندہ, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. لیجئے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اللہ کا بندہ ہونا بتایا, اپنا صاحب کتاب ہونا بتایا, اپنا نبوت کا والی ہونا بتایا کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں. جب اتنی بات ہوئی تو وہ جو پوچھ رہے تھے بی بی مریم سے کہ یہ کماری عمر میں بچہ کہاں سے آیا, وہ پلٹ دیا پیچھے. ان کے سوال ختم ہو گئے میرے عزیزوں. توجہ ہے, مجھے بڑی بات کہنی ہے. سوال ختم. میرا اس بیدار مجمع سے سوال ہے, پورے قصے میں یہ تو سوال کسی نے نہیں کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں, یہ صاحب کتاب ہے کہ نہیں, یہ نبی ہے کہ نہیں. سوال عیسیٰ کے بارے میں نہیں, سوال مریم کے کردار پر ہے. اوہو, سوال بی بی مریم کے کردار پر. مریم تم کماری ماں کیسے بن گئی؟ اور پوری گفتگو میں حضرت عیسیٰ نے بی بی مریم کے کردار کی گواہی نہیں دی. یہ کہا میں اللہ کا بندہ, میں صاحب کتاب, میں نبی. اب تورات اٹھاؤ تو تمہاری مرضی, زبور اٹھاؤ تمہاری مرضی, انجیل اٹھاؤ تمہاری مرضی. جی آ گئے ہو تو سنیے گا فکرہ. قرآن اٹھاؤ تمہاری مرضی. اعتراض کردار مریم پہ ہوا. عیسیٰ نے کہا میں نبی ہوں. یہودی پلٹ گئے تھے یہودی, مگر اتنی غیرت رکھتے تھے جو نبی ہوتا ہے نا اس کی ماں کے کردار میں کوئی شک نہیں ہوتا. بات ہو گئی ہے یار آپ کے سننے کی. جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں کے کردار میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا. سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. جب عیسیٰ کی ماں کے کردار میں رب نے کوئی کمی نہیں رکھی تو محمد کی ماں میں میرے نبی کی عمر مبارک, والد گرامی آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس کائنات وجودی سے تشریف لے جا چکے تھے. عمر مبارک 6 سال ہوئی, 6 سال. والدہ محترمہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی. عمر مبارک 8 سال ہوئی میرے رسول کی. میرے نبی کے دادا سید العرب خواجہ بطھا متولی کعبہ, پتہ نہیں بیٹھے ہیں کہ نہیں, متولی کعبہ, کلید بردار کعبہ, اللہ کے گھر کا وکیل و محافظ حضرت عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہ و صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ. آپ نے اپنے پوتے کو اپنی کفالت میں لیا. 8 سال کی عمر میں جب حضور عمر مبارک کے سن 8 سال کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے. لیکن ایک احسان کیا حضرت عبد المطلب نے. بھائی جو سیدہ آمینہ کے لاڈ پیار دیکھ چکا ہو, توجہ بھائی توجہ, جو اپنے دادا کا لاڈ پیار دیکھ چکا ہو, اب کسی ایسے کی ضرورت ہے نہیں. توجہ ہے, میں کیا کروں, اب کسی ایسے کی ضرورت ہے
کہ جن کے پیار میں اللہ کے حبیب کو نہ باپ کی یاد آئے نہ ماں کی یاد آئے، سردار عرب نے اپنے پوتے کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ پکڑا اپنی بہو فاطمہ بنت اسد کا، دوسرا ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے حضرت عمران ابو طالب کا، اور محمد کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے اور بہو کے ہاتھ میں دے کے کہا میں جا رہا ہوں، یاد رکھنا فاطمہ میرے پتر محمد کو آمنہ کی کمی محسوس نہ ہو، اور یاد رکھنا ابو طالب میرے بیٹے محمد کو باپ کی کمی۔ توجہ ہے، فاطمہ بنت اسد کتنی بڑی ماں ہے۔ سنیے دو لفظ، میرے نبی کی صحابیہ ہے، ہاشمیہ ہے، جس کی نسل رسول کے دین کو پھیلانے میں استعمال ہوئی ہے۔ توجہ ہے، 4 بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، دوسرے بیٹے کا نام جعفر، تیسرے بیٹے کا نام عقیل، چوتھے بیٹے کا نام علی، 2 بیٹیاں، 2 شہزادیاں، پہلی بیٹی ام ہانی جن دے کرو نبی میں راج تے گئے سن، اور کو سنو تو میں گل کرنا، آج جن دے کرو نبی میں راج تے گئے سن۔ دوسری شہزادی حضرت جمانہ جن کے گھر کے بارے میں میرے رسول نے کہا بیتو جمانت بیتی، جمانہ کا گھر میرا اپنا گھر ہے، بیتو ام ہانن بیتی، ام ہانی کا گھر میرا اپنا گھر ہے۔ آج یہ دونوں گھر حرم کعبہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ بڑا گفتگو ایسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے جہاں آپ کی خدمت میں یہ فکر عرض کرنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی کفالت میں سرکار دو عالم پہنچے، حضرت ابو طالب کی کفالت میں سرکار دو عالم پہنچے۔ اب بتانا تھا نبی نے کہ فاطمہ کیسی ماں ہے، میں توجہ چاہتا، اب رسول نے بتانا ہے کہ جس کے حوالے مجھے میرے دادا کر گئے ہیں وہ فاطمہ کیسی ماں ہے، تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا اے میری چچی فاطمہ کنتے خیر امم لمحمد، فرمایا اے میری چچی آپ اتنی اچھی ماں ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے لیے جو سب سے بہتر ماں ہے میری ماں آمنہ کے بعد وہ کوئی اور نہیں، وہ علی اور محمد کی سانجھی ماں سیدہ فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، مدینے میں ہوا، انہوں نے ہجرت کی، سابقون اولون میں شامل ہیں، انہوں نے ہجرت کی۔ کیسی ماں تھی؟ نبی نے کہا اس سے بہتر کوئی ماں نہیں آئی، اور علی نے کیا کہا تھا اپنی ماں کے بارے میں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اپنے باپ کے نام پر اسد نام رکھوں، اسد نام رکھوں، اسد۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا ظہور ہوا، آپ مولود کعبہ بن کر تشریف لائے، تو اس وقت ماں نے اٹھایا ہے تو ہاتھ مارتے ہیں، پنجہ، باپ نے اٹھایا ہے تو ہاتھ مارتے ہیں، بھائیوں نے اٹھایا تو ہاتھ مارتے ہیں۔ اب ماں ہاشمیہ تھی، ماں سمجھ گئی یہ جو پنجے مار رہا ہے یہ تو حیدر ہے، اس لیے نام اسد نہیں رکھا۔ اسد کا مطلب بھی شیر، مگر وہ جو اپنی کچھار میں سو رہا ہو اس شیر کو اسد کہتے ہیں۔ حیدر جو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ توجہ کیجئے گا، میرے رسول نے جیسے ہی علی کو اپنی گود میں اٹھایا، سامعین گرامی قدر پھر ہوا کیا؟ جیسے ہی مولا علی رسول پاک کے رحل مبارک پہ بلند ہوئے، مولا علی نے نہ ہاتھ اٹھایا نہ ناخن رسول کے چہرے کی طرف بڑھائے۔ کمال ہے جسے 3 دن کی عمر میں پتا ہو کہ یہ ہاتھ اور ہے، پہلے ہاتھ اور تھے، نبی کا لمس اور ہے، والدین کا لمس اور ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ فکرہ وصول کیجئے گا، جس کے نوکر کو 3 دن کی عمر میں پتا ہے کہ یہ نبی ہے، حد ہو گئی، خود اس نبی کو 40 سال بھی پتا نہیں چلا کہ میں نبی ہوں کیا نہیں۔ نعرہ تکبیر،
مرحب مولا علی کے سامنے آیا تو مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحب، سنو میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کوئی میرے مد مقابل نہیں آتا، کوئی آئے میں ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں، جے ماما پکیزہ ہون، جے ماما باکردار ہون، جے ماما اچھیاں سچیاں تے سچیاں ہون، جے ماما چنگیاں کرا دیا ہون، پھر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں کہا جاتا ہے اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ شرف ہے، کتنی عظیم ہوگی وہ ماں جس پہ علی کو فخر ہے، جس پہ نبی کو فخر ہے۔ وصال ہوا سیدہ فاطمہ بنت اسد کا، عزیزہ نے گرامی، میرے آقا نے ان کی لحد کھدوائی، جب لحد کھودی جا چکی حضور نے خود تیسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کے میرے نبی نے اس لحد کے کونوں کو برکت بخشی، پھر میرے آقا اس لحد میں خود لیٹ گئے، میرے آقا نے اس میں 2 کروٹیں لی ہیں سنن دارمی اور مستدرک کے مطابق، ایک دائیں ایک بائیں، پھر میرے آقا قبر انور سے باہر تشریف لائے ہیں، پھر پڑا ہے جنازہ، پھر میرے نبی نے کہا 70,000 فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں صرف اس لیے، جاؤ جا کے میرے محبوب کی ماں کا جنازہ پڑھو۔ پھر میرے آقا نے اپنی ماں کی جب تدفین کی ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے بڑے آپ نے جنازے پڑھائے ہیں، بڑی بڑی شخصیات گئی ہیں، آپ نے یہ کیفیت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے رسول نے فرمایا میرے صحابہ یہ کیفیت آج تم نے اس لیے دیکھی ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری فکرہ سنیں تو میں کہہ دوں تاکہ حق کے منبر ادا ہو جائے، میں کہتا ہوں کروڑوں سلام اس حلیمہ سعدیہ کو جس نے رسول کو اپنی گود میں اٹھایا اور امت کو بکریاں بھی قبیلہ بنو سعد کی یاد رہی، پر کروڑوں سلام فاطمہ بنت اسد کو انتہا ہو گئی ہے ناانصافی کی، یاد رہے تو قبیلہ بنو سعد کی بکریاں یاد رہے، اور بھول جاؤ تو فاطمہ بنت اسد کی قربانیاں ہی بھول جاؤ۔ دنیا کہاں ہے سامعین محترم؟ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر بالکل 1-2 منٹ میں، آپ سب جانتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ماں کے وجود سے خوراک ملتی، خوراک ہی دینا مقصد ہے ماں کے پیٹ سے، تو کریم اللہ نے بچے کے منہ کے راستے خوراک نہیں دی، ناف کے راستے خوراک دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو آپ میڈیکل جاننے والوں سے پوچھئے، اللہ نے بچے کا منہ سیلڈ رکھا ہے، بالکل بند، اگر بچہ ماں کے پیٹ میں سانس لے، ایک سانس ماں کے پیٹ میں، تو مر جائے، اور اگر ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک سانس نہ لے تب بھی مر جائے۔ اب میں فکرہ کہوں، جب بچہ ماں کے وجود میں ہوتا ہے، ماں سانس لیتی ہے تو بچہ جیتا ہے، اور جب صفحہ ہستی پہ آ جاتا ہے بچہ،